الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج سورہ بقرہ کا 21واں رکوع اس کا درس ہوگا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں حلال ہیں اور جو حرام ہیں اس کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے، یعنی مختصراً اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ نعمتوں کا کہ جو مسلمانوں پہ حلال کی گئی ہیں اور جو حرام ہیں اس کا ذکر ہی کیا۔ اور سب سے پہلے جس چیز کا یہاں پہ ذکر آیا وہ ہے رزق حلال کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، انسانوں سے، عام انسانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب ہے، یعنی اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ یا ایھا الناس کہا گیا ہے، اے بھولے ہوئے انسان۔ یعنی انسان کا مطلب ہی دو مطلب ہیں انسان کے۔ انسان اگر ان سے ہو تو اس کا مطلب ہے محبت والا، اور انسان اگر نسیان سے ہو اس کا مطلب ہے بھولنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا بھولے ہوئے انسان، کلوا مما فی الارض، کھا تو زمین میں سے وہ رزق جو حلال اور طیب ہے۔ دو چیزیں ہیں، حلال اور طیب۔ حلال، آپ جو چیز یہ منہ سے آپ کے تھوک نکلتا ہے یا آپ کے ناک سے جو رینڈ نکلتی ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے حلال ہی ہے، لیکن انسان کی طبیعت کیونکہ میلان نہیں ہے اس طرف، انسان تھوڑا سا بھی لگ جائے تو بڑی کراہت محسوس کرتا ہے، اپنا ہی تھوک کیوں نہ ہو، اپنے ہی ناک سے نکلے رینڈ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال بھی ہو چیز اور طیب بھی ہو، پاک۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے جو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ جانور کے گوشت، جسم کا اس حصے کا گوشت پسند تھا جسے ران کہا جاتا ہے، یہ ران کا حصہ، کیونکہ یہ گندگی سے بہت دور ہوتا ہے، اور جو جسم کا حصہ ہے جانور کا اس میں خون اور چیزیں مکس ہو جاتی، لیکن ران والا حصہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے تو حلال ہے جسم کا ہر حصہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حصے کو پسند فرمایا کہ جو حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طیب لگتا تھا، طبیعت جس طرح مائل تھی، تو فرمایا رزق حلال۔ رزق حلال، بابا فرید فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دین کے 5 فرض ہیں، میں کہتا ہوں دین کے 6 فرض ہیں۔ 5 تو عبادت والے ہوئے، اور 6واں فریضہ فرمایا رزق حلال ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب رزق حلال جائے گا تو اسی رزق کی برکت سے اس کو عمل کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جب حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پھوپھی ذات بیٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، میری زبان میں اللہ وہ تاثیر رکھ دے کہ ہر دعا قبول ہو۔ آج ہر بندہ
جو ٹینشن زدہ ہے، پریشان ہے، وہ چاہتا ہے یار میری ہر دعا قبول ہو، کوئی ایسا نسخہ کہیں سے مل جائے، کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے ہم جو ہے اپنی دعا قبول کروا سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جو نسخہ ارشاد فرمایا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے سعد کہ اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد تو رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دے، اللہ تیری ہر دعا قبول کرے گا۔ تو رزق حلال جو ہے نا، یہ انسان کا جب پیٹ میں جائے گا تو تب ہی، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں کرتا، 40 دن کی عبادت رد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رزق حلال نصیب کرے، تھوڑا ہو لیکن ستھرا ہو۔ انسان زیادہ کے چکر میں پڑتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس لینے کی کوشش کریں گے۔ آج ہر بندہ کرپشن کے چکر میں ہے، 2 نمبری کے چکر میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے ناشنا ہے، دین کا مزاج سمجھ لے تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ بڑے پریشان تھے تنگی کے سبب۔ آج ہم میں سے تقریباً 90% لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، اتنے آمدنی نہیں ہے جتنے مسائل ہیں۔ آج ہر بندہ یہ سوال اٹھاتا ہے، تو حضور نے اس کا جو ہے حل بھی ارشاد فرمایا، کاش کہ ہمارا دین کی طرف غور ہو اور دین سے ہم اپنے مسئلے کا حل تلاش کریں تو انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ہم دین میں تلاش نہیں کرتے، ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ انسان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ عرض کیا باغ میں، یہودی کے باغ میں کام کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ کہا جی وہ مہینے بعد 3 دینار مجھے دے دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے تو 3 لیتا تھا، اب 2 لینے ہیں۔ بڑی عجیب بات، پہلے 3 میں گزارا نہیں ہو رہا تو اب 2 میں کہاں گزارا ہوگا؟ لیکن یہ صحابہ تھے، یہ اپنی عقلیں نہیں لڑاتے تھے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تجھے عقل تو تنقید ہی کرتی رہے گی، او جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے دین پر چلا جا سکتا ہے، کیسے حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، قرآن پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو اپنے عمل کی بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ کے عشق پر رکھ، پھر اس کی برکتیں دیکھ۔ وہ صحابی نے، کیونکہ صحابہ تو رسول اللہ کے عشق میں فنا تھے نا، جو رسول اللہ کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیسے لٹا سکتے ہیں؟ تو وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب پہلے تو 3 لیتا تھا، اب 2 لینے۔ صحابی رسول نے کچھ ہیلا نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، کیا حضور فدا کا ابی و امی، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ 3 کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں گے کچھ نہیں لینا پھر بھی ہم کام کرتے رہیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہوا تو وہ پھر آیا کافی عرصے بعد۔ حضور نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا حالات ہیں؟ عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ 2 لینے، پہلے 3 لیتا تھا گزارا نہیں ہوتا تھا، اب 2 لیتا ہوں بچ بھی جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا جو کام تھا وہ 2 دینار کا تھا، لیکن تو اپنے کام سے زیادہ پیسے لے رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، حضور علیہ السلام نے جو معیشت کا قانون بیان کر دیا، دور حاضر کا کون معاشی دان ایسا قانون بیان کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو کام جتنا تھا تیرا، تو پیسے زیادہ لیتا تھا، تیری محنت، تیرے خلوص، تیری مشقت سے زیادہ تجھے پیسہ ملتا تھا، کام تیرا کچھ بھی نہیں تھا، کام تیرا تھوڑا تھا۔ تو اب تو اپنے کام کے پیسے پورے لے رہا ہے، اپنے منافع سے کم پیسے لے رہا ہے،
اور اپنی محنت مشقت سے کم پیسے لے کر جتنے تیرے بنتے ہیں اتنا حق حلال تو حاصل کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے مال میں برکت اس لیے ڈال دی ہے کیونکہ تو اپنے حق اور حلال کے پیسے لے رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو نہیں لیتا تھا تو اس میں بے برکتی، جب حرام کا پیسہ حلال میں بھی شامل ہو جائے وہ حلال کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ تو جب حلال کا پیسہ پورا حلال کا ہو تو میں کہتا ہوں آج لوگ اعتراض تو بہت کرتے ہیں، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو نہیں سکتے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل تو تنقید ہی کرتی رہے گی، تو نے تنقید کو نہیں دیکھنا، تو نے رسول اللہ کے فرمان کو دیکھنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے آج کے دور حاضر میں پاکستان میں بھی اب اگر یہ بڑے بڑے افسروں وزیروں مشیروں کے اوپر یہ قانون لگ جائیں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو ہے معاشی نظام ایسے ہی بہتر ہوگا کہ جب اس کی محنت کو اس کو دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو غریب اتنی محنت کرتا ہے، اس کو تھوڑے سے پیسے، اور بڑے بڑے افسر صرف سائن کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں ہیں ان کی، کام اتنا نہیں ہے لیکن محنت کا زیادہ دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے اسلام کہ جو کہ کسی کا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وضو فرما رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ پانی زیادہ استعمال فرما رہے، حضور نے فرمایا سعد یہ کیا اسراف ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی میں بھی اسراف، وضو میں بھی اسراف؟ حضور نے فرمایا اگر تو نہر کے کنارے بھی بیٹھے اور وضو کے لیے پانی استعمال کرے اور زیادہ کرے تو اس میں بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ یار میں کہتا ہوں جو اسلام پانی وضو کے لیے فضول بہانے کا اجازت نہیں دیتا وہ دوسرے کا حق کھانے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں حلال رزق ڈالو تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین تیرے مال میں برکت کر دے گا اور تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ وقت تھے، آپ جب اپنے سرکاری کام سے فارغ ہوئے اس کے بعد دیا جل رہا تھا تو آپ اسی وقت آپ کے کام کے دوران ہی آپ کا ایک مہمان آ گیا جو آپ کا ذاتی مہمان تھا۔ آج تو یہ شاہانہ خرچے اور شاہانہ جناب پروٹوکول اس کا حساب کون دے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ مہمان آیا تو آپ نے جب اپنا جو ہے کام سرکاری امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے وہ دیا بجھا دیا، کہا حضور آپ نے اندھیرا کر دیا ہے، رات کا وقت ہے۔ کہا تم میرے ذاتی مہمان ہو، تمہارا امور سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جو ہے ملک کے امور سنبھالنے کی مجھ سے بات نہیں کر رہے، تم مجھ سے دنیا کی بات کر رہے ہو اور اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے ہو، اپنی ذاتی تم میرے مہمان ہو۔ تو اس لیے یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اس پیسے کو یہ جو تیل جل رہا ہے یہ عوام کے پیسوں کا ہے، یہ بیت المال کے پیسوں کا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ غریبوں کا پیسہ وہ میری ذات پر خرچ ہو۔ یہ ہے یعنی رزق خالی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو کھانے کا ذکر فرمایا، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رزق خالی کھانا نہیں ہوتا، رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، عزت، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے سب رزق میں آتا ہے۔ تو بہرحال پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، پہلے فرمایا رزق حلال کھاؤ، اس کے بعد فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ یا اللہ کیوں شیطان کی پیروی کرنے میں کیا عرض ہے؟ دنیا ہے نا، ذہن میں کئی طرح کے سوالات، یار شیطان کی پیروی سے منع کر رہے ہیں، کیوں؟ شیطان نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ نے فرمایا وہ تیرا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تیرا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ یہ ہے، اور یہ کہ بہتان، وہ کہتا ہے کہ تم بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ لوگ بھی آج کہتے تھے وہ جی قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ لکھا لکھا کوئی نہیں ہوتا، اپنی طرف سے لوگ کہانیاں بنا کے وہ اللہ کی ذات پر فٹ کر دیتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا۔
حالانکہ پہلے پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ کا یہ فرمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہم بہتان لگا رہے ہیں اللہ پر. وہ ایک جگہ ایک ملنگ تھا، وہ جی وہ قرآن میں آیا ہے الفقر فخری والفقر منی. ہاں جی، الفقر فخری والفقر منی، کہ جی قرآن میں آیا ہی ہے. اور میں کہا جی جناب ملنگ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو الفقر فخری والفقر منی، یہ قرآن میں ہے؟ کہتے ہو ہاں جی قرآن میں ہے. میں کہا دکھاؤ. میں کہا تمہیں میں دکھاتا ہوں، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ ملنگوں نے ایسے دو چار جو ہے نا باتیں یاد کی ہوتی ہیں لوگوں کو اپنے اندر کیچ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ کہیں یار ہے بڑا پہنچی ہوئی ہستی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. قرآن پاک اللہ پر، اور بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بات میں نے نہیں کہی اور کوئی مجھ پر وہ بات نسبت کر دے کہ یہ حضور نے فرمائی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ وہ شخص اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں تلاش کرے. تو اللہ اور اللہ کے رسول پر کوئی ایسی بات فٹ نہ کرے، بلکہ یہ کہا کریں یار میں نے کہیں پڑھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے. کہیں اگر آپ کو کریکٹ بات پتہ نہیں ہے نا کسی بھی اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آپ یہ کہا کریں کہ جناب قرآن میں، قرآن کا یہ مفہوم ہے، حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، مفہوم کر کے بتایا کرے. اگر آپ نے کہا ڈائریکٹ حدیث میں یہ آیا ہے، یہ قرآن میں آیا ڈائریکٹ، اگر وہ بات نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹ ہو جاتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر بالکل سیدھی آپ کو حدیث یاد ہے تو آپ حدیث بتائیں. اگر حدیث کا صرف مفہوم سمجھا ہے تو آپ یہ نہ کہیں حدیث میں آیا، بلکہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کیا آیت کا مفہوم ہے یا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. مفہوم کہیں گے تو آپ کم از کم اس وعید سے بچ جائیں گے جو رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ آپ کوئی بھی مجھ پر اگر جھوٹ بہتان اس کی نسبت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے. تو اس لیے کبھی بھی اس باتوں میں احتیاط کیا کریں اور دوسروں کی بھی بتایا کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کو اب پیچھے بات رزق حلال کی چلی، رزق حلال کے بعد کہا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی. اب ذرا کڑیاں جوڑیں. پہلے رزق حلال، جب رزق حلال سے بندہ حرام کی طرف جاتا ہے تو شیطان کے رستے پر چل پڑتا ہے. جب شیطان کے رستے پر چلتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، پھر شیطان بے حیائی کی طرف لگاتا ہے. بے حیائی کے بعد تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو کہا جائے کہ قرآن کے مطابق چلو تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہا جی ہمارے بڑے بھی اس پر چلتے رہے ہیں. یعنی لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑوں نے ایسا کیا ہے، بڑے ایسے کرتے ہیں. اگر کیے تو انہوں نے اپنی قبر کے لیے کیا. تم یہ دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. تو وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ نے فرمایا یہ انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی ہے کہ جو اندھے تھے، یعنی جو قرآن کے مطابق نہیں چل رہا، حدیث کے مطابق نہیں چل رہا، قرآن نے اس کو اندھا کہا ہے کہ اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. اب ایسے پیروں کے بارے میں کہ جو قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، لوگ دھڑا دھڑ ان کے مرید ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے معیار قائم کرو. قرآن نے بھی یہ کہا کہ جو اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ دین کا پتہ ہے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی مثال اندھے کی ہے. اندھے کے ابھی کبھی سوچے کہ اندھا بھی کوئی ڈرائیور ہو. اندھا اگر ڈرائیور ہوگا تو پیچھے سواریاں سب مر جائیں گی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. وہ اگر گاڑی چلا رہا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی کارواں لے کر نکلے اور اس کا جو چلانے والا وہ خود ہی علم سے اندھا ہو؟ وہ کیسے اس کے جناب لوگوں کو لے کر چلے گا؟ کیسے وہ اس کو لوگوں کو رب تک پہنچائے گا؟ اندھا ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تو اندھا پھر رہبر رہنما بھی نہیں ہو سکتا. ایسا اندھا جو دین سے ناشنا ہو. حضرت شیخ مودود چشتی علیہ رحمہ، بہت بڑے بزرگ سلسلہ چشتیہ کے، شیخ احمد جام، افغانستان کے ہرات کا علاقہ، وہاں پر جب تشریف لائے تو یہ اکثر ہوتا ہے پیروں کے اندر بھی
جن کو رب کا قرب نہیں نا نصیب، ایسے پیروں کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، میں کیونکہ خود ایک پیر کا مرید ہوں. تو جو پیر کامل نہیں نا ہوتا ہے، جن کے اندر دنیا ہوتی ہے، ان کو ڈر ہو جاتا ہے ہماری جناب ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، ہمارے نذرانے بند نہ ہو جائیں، ہمارے جو لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں وہ بند نہ ہو جائے. لیکن جو رب والا ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. شیخ احمد جام وہاں تشریف لے آئے اور ان کو پتہ چلا یار اس علاقے میں تو شیخ مودود چشتی ہیں، جو کہ ان کے بہت بڑے وہ گزرے تھے، عالم بھی اور بہت ولی اللہ تھے. ان کا وہ گدی نشین تھے شیخ مودود. تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، یار شیخ احمد جام اتنا بڑا عالم دین میرے علاقے میں آ گیا، میری جناب دال روٹی بند کرنے لگا ہے. تو مرید بھی بیچ میں ہوتا ہے نا، وہ پیر صاحب یہ اس کو یہاں سے فارغ کرتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں. انہوں نے کیا کام شروع کر دیا، کیونکہ شیخ احمد جام بہت بڑے عالم بھی تھے، ہر وقت ان کے پاس لوگ آتے تھے، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی ان سے جناب نظر توجہ حاصل کر رہا ہے، کوئی علم سیکھ رہا ہے ان سے ہر وقت. تو شیخ احمد جام علیہ رحمہ کو پتہ چلا کہ مودود چشتی وہ اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی آج، کیونکہ وہ دریا کے اس پار تھے، یہ اس پار تھے، جب دریا کراس کرنے کے لیے آپ نے مریدوں کو کہا بھائی سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور میرے پیچھے آ جاؤ. دریا کے اوپر پاؤں رکھا، دریا کے اوپر چل کے سامنے مودود چشتی. انہوں نے کہا آج دیکھتے ہیں، آج وہ دریا کشتی سے پار کر کے آئے گا نا بابا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو یہاں سے بھگا دینا ہے، یہ ہماری دکانداری بند کر رہا ہے. شیخ مودود چشتی، شیخ احمد جام دونوں بزرگ تھے، لیکن وہ ابھی ان کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا، وہ ابھی لڑکے تھے، گدی نشین تھے نا. یہ اکثر گدی نشینوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. شیخ مودود کھڑے دریا کے کنارے دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے اوپر چل کے آ رہے ہیں، اور گھوڑے پر کھڑے دیکھ رہے تھے. جب شیخ احمد جام علیہ رحمہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کر شیخ احمد جام علیہ رحمہ دریا کراس کر کے جب آئے تو وہیں پر دیکھ کر شیخ مودود چشتی جو تھے وہ آپ کے قدموں میں آ گئے. کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں، میں چونکہ دین سے ناشنا ہوں، مجھے پتہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بڑوں کی محنت کی وجہ سے لوگ ہمیں مانتے ہیں، تو میں آپ سے بغض رکھتا تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیں. شیخ احمد جام فرمایا نہیں، ابھی میں مرید نہیں کروں گا، پہلے جا کر تم شہر میں جا کے پہلے علم حاصل کرو، پہلے دین پڑھ کے آؤ. تقریباً 4 سال کے بعد شیخ مودود چشتی علم پڑھا، اس کے بعد آئے شیخ احمد جام کے ہاتھ پر بیعت کی. جو کمالات شیخ احمد جام علیہ رحمہ کے پاس تھے وہ سارے آپ نے منتقل کر دیے. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو دین سے دور ہیں. لیکن جو دین والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے، ان کو نگاہ دی ہے، ان کے پاس فیض ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب پیچھے سب انسانوں کو کہا، یہاں ایمان والوں کو کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس رزق پاک رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر مردار کو، خون کو، خنزیر کو، اور اس کو کہ جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر خدا کا نام لیا جائے. ذبح کرتے ہوئے قرآن نے ذبح کا لفظ وما اہل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کو ذبح کیا جائے لغیر اللہ، غیر کے لیے، غیر کے نام پر. تو غیر کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے، کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، وہ حلال ہے. لوگ یہی کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بکرے یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یہ لنگر وغیرہ کئی لوگ کھاتے بھی نہیں ہیں، اس کو حرام سمجھتے ہیں. اس کا ثواب کیا جاتا ہے، وہ بکرے کا جو ثواب ہے صدقے کا، وہ ثواب بزرگوں کو کیا جاتا ہے اصال.
یہ بکرا ان کے نام کا نہیں، اگر ان کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو حرام ہوگا۔ تو ایک سب سے پہلا مردار، کہ حلال جانور بھی اگر مردار ہے، مرا ہوا ہے، تو وہ اس کو نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے لیں۔ تو فرمایا والدم، کہ خون بھی حرام ہے۔ خون کا بھی مسئلہ سمجھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک خون کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا خون اپنے زخم سے ایک بال برابر بھی اگر بہہ جائے آگے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون حرام ہے نا۔ والدم، کہ خون اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی۔ اب خنزیر کے گوشت میں کیا وجہ ہے کہ یہ حرام کیا گیا؟ اس میں ایک حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ جتنے جانور دیکھ لیں، شیر، چیتا، ہاتھی، اور جتنے بھی بھیڑیے، جنگلی بھیڑیے، کتا، یہ جتنے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے، یہ کیوں کیے ہیں؟ اور گائیں، بکری، دمبا اور اونٹ، یہ کیوں حلال کیے؟ اس کی آپ طبیعت کو دیکھیں، سب جانور کی، ہر جانور ایک خاص طبیعت رکھتا ہے۔ شیر ہے، اس کے اندر جو ہے رحم نہیں ہے۔ کتا ہے، کتا وہ ہر چیز کے اوپر بھونکتا ہے، ہر چیز کے اوپر۔ اور سور ہے، خنزیر جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سور زبان سے لفظ نکال زبان پلیت ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں نے مشہور کیا ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ کا قرآن میں لفظ نہ آتا۔ قرآن نے کہا کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ بیان کی ہے بزرگوں نے، کہ خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر جو ہے وہ بے غیرت طبیعت والا جانور ہے۔ اس کے سامنے اس کی مادہ کو کوئی اور ملے، کوئی اور اس کے ساتھ صحبت کرے تو خنزیر کو کی طبیعت میں کوئی شدت آتی نہیں ہے۔ اور اس لیے یورپ کے اندر ماں بیٹا، بہن بھائی بہن، ان کے رشتوں کا فرق ہی کوئی نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی طبیعت کے میلان کو پورا کر دیتے ہیں، اپنی طبیعت کو اس کے اوپر جناب اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے گوشت کے اندر آج کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس قدر شہوت ہے، اس قدر شدت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کھائے گا، وہ جب تک اپنی طبیعت کو پورا نہیں کرے گا، اپنی خواہش کو پورا نہیں کرے گا، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو، تب تک اس کو چین نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا، یہ ہمیں جانور ہی اللہ نے وہ حلال کیے کہ جن کی طبیعت میں اعتدال ہے، جن کی طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ دیکھ لیں، بکری ہو، گائیں ہو، اونٹ ہو، چاہے جتنا مرضی سخت بھی ہو نا، لوگ آرام سے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، اس کے گوشت پر اثر یہ ہے۔ تو لوگوں نے آج کے دور میں جو مشہور کیا ہے خنزیر کے بارے میں کہ زبان پلیت نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ تو آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ لیکن ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن اس کے علاوہ جو بندہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور جان بھی بچانی ہو، اتنا کھائے کہ جس سے جان بچ جائے، ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی پیڑ بھر کے شروع نہ کر دے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر سا معاوضہ۔ اب یہ آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے، بنی اسرائیل نے جب لوگوں سے عمل نہ ہوا تو بنی اسرائیل کے مولویوں کے پاس بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار، جاگیردار، سرمایہ دار، یہ پیسے لو اور یہ تورات کے اندر سے یہ آیت نکال دو۔ جب یہ بات کی گئی تو اس موقع پر یہودی مولویوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے پیسہ دو ہمیں، ہم یہ حکم بدل دیتے ہیں۔ حکم بدل دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے پیسے لے کر اپنے دین کو بچا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کوئی نہیں بھر رہے۔
آگ بھر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کرپشن لے کر پیسہ 2 نمبری طریقے سے انسان دین بیان کرے اور دین بھی ان کی مرضی کا، تو ایسا بندہ، اس کا بھوکے رہنا بہتر ہے کہ وہ کسی سے پیسے لے کر اور اس کی مرضی کا دین بیان کرے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، اے اقبال اس رزق سے موت اچھی، اے اقبال اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یار اس رزق سے موت بھی اچھی ہے کہ جس رزق سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہو۔ پرواز میں کوتاہی سے مراد یہ ہے ترقی دین کی، کہ دین میں ترقی نہ ہو اور انسان ایسا دین بیان کرے، تو یار ایسے دین سے انسان بہتر ہے کہ بھوکا رہ لے۔ اولئک الذین اشتروا ولا یکلم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ قیامت کو ایسے لوگوں سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کو سخت عذاب دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین بیچا، ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، اور یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے جو حق کے ساتھ کتاب اتاری تھی لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور کتاب میں یہ جھگڑوں میں پڑ گئے تھے، قرآن مجید کے احکامات کے اندر یہ جھگڑوں میں پڑ گئے، نہیں یار یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس چکر میں پڑ گئے، حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کہہ دیا لوگوں کی مرضی کی وجہ سے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان مولویوں کا تذکرہ کیا تاکہ حضور کی امت میں سے کوئی ایسے مولوی پیدا نہ ہو کہ جو لوگوں کی مرضی سے دین بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے حلال و حرام کا، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، حرام کے ذرے سے محفوظ فرما، رزق حلال کثرت میں عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے یا اللہ غیروں کے آگے ہاتھ سے پھیلانے سے بچا، یا اللہ غیرت کے ساتھ تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی